إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیز آڑ آ سکتی ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ اگر ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ، والدین، بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور ایسا مال اور ایسی تجارت کہ جس کے نقصان ہونے کا انسان کو بڑا خوف ہے، اگر یہ تمام چیزیں، رشتہ داریاں، تعلق، کاروبار، مال و دولت اور دنیا کے یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، نکلنے کے لیے روکتے ہیں، تو حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بالکل تمہارے سروں کے اوپر آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فاسق قوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں جو حتی یأتی اللہ ہے، بہت سے مفسرین جن میں امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری قرآن مجید میں حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ اللہ کا انداز جو ہے، یہ پیغام جو ہے، یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں وہ بیان کی ہیں کہ جس سے آپ دنیا کی محبت میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہو۔ اس کا یہ حتی یأتی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو یہاں تمہیں دنیا میں عذاب جو ہے وہ دے گا، اور اللہ تمہیں دنیا میں عذاب دیے بغیر اس دنیا سے نہیں لے کر جائے گا۔ دوسرا حتی یأتی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو اخروی عذاب ہے وہ بڑا سخت رکھا ہوا ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی عذاب لے کر جائے گا اور اخروی عذاب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کس حالت میں؟ کہ جب یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور ان کی محبت پر یہ چیزیں غالبانہ نظر ہو جائیں۔ یعنی اولاد کے معاملے میں اب انسان عموماً دیکھا جاتا ہے، ہماری خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم ہر وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچے کی خوشی کے لیے یہ کام کیا۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری خوشیاں دیکھ لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات ہیں، اللہ کی کتنی حدود ہیں کہ جن کو ہم کراس کر جاتے ہیں، جن کو توڑ جاتے ہیں، اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہماری زندگیاں میں خوشی جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے، ہماری معیشت جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے، ہم اسی طرح ہمارے کاروبار میں برکت رہے۔ آج جو بے برکتی کی وجہ ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو، اپنے تعلقات کو، مال و دولت کو، رشتہ داری کو، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم کر لیا۔
اس کو آگے کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے والدین سے، مال و دولت سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تمہیں محبوب نہیں ہو جاتا۔ سب سے زیادہ محبت کیا ہے؟ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے چند دنوں کے بعد گلی بازاروں میں نکلنا ہے اور ہم نے کمکمے لگا لینے ہیں، جنڈیاں لگا لینی ہے، ناچ گانا کرنا ہے، اور عجیب طرح کے حرکات کرنے کے بعد، بدعات اور خرافات کرنے کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ بدعات اور خرافات آپ نے استعمال کر لی ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ سوائے جہنم کی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم ان چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے اور جب شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر میں نے اپنے باپ کی، اپنے والد کی، اپنے آباء و اجداد کی، یا ہم نے اپنے معاشرے کی چیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کتنی ہو رہی ہے، نافرمانی کتنی ہے۔ یہ ہے اصل محبت۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں، حتیٰ کہ ہم نے کاروبار کیا ہے، تجارت کیا ہے، سیاست کیا ہے، گھریلو معاملات کیا ہیں، ان سب چیزوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھا۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بھی آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ فرمایا زیادہ کچھ تو تیار نہیں ہے، نہ تیاری ہے، صرف اسی بات کی تیاری ہے کہ میں دنیا سے سب سے زیادہ کسی چیز کو محبوب رکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ میری محبت کا معیار جو ہے وہ آپ ہے۔ تو محبت کا معیار یہی ہے۔ فرمایا جو تم نے تیاری کی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے انشاءاللہ تمہارے قیامت کے معاملات بھی آسان فرما دے گا اور تمہاری آخرت بھی آسان فرما دے گا۔ یہی نہیں فرمایا، فرمایا تم کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو۔ آج میری تہذیب، کلچر، ہمارا معاشرہ، لباس، ہماری حجامت، ہمارا چہرہ، ہر چیز جو ہے وہ ہم یورپ کی جو ہے اس کلچر کو پسند کر رہے ہیں، ہم اسلامی کلچر کو پسند نہیں کر رہے۔ تو ہماری محبتیں، ہمارا جو معیار ہے، ہمارے جو لباس ہیں، ہماری جو خوراک ہے، وہ ہم کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، جس معاشرے کو، جس تہذیب کو، جس کلچر کو پسند کر رہے ہیں، ہمارا انہی کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ اب آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت تھی تو اس کے لیے جو قرآن نے بھی معیار رکھا ہے کہ جب والدہ بھی، والد بھی اس کام کے اندر آ جاتے ہیں، ہم نے ادب و احترام تو ان کا کرنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی جب دین کی بات آ جائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے، ان کی والدہ نے کو علم ہوا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے دھوپ میں بیٹھ کر احتجاج شروع کر دیا، نہ پانی پینا، نہ خوراک، حتیٰ کہ دھوپ میں بیٹھے رہنا، اور جب شام کو دھوپ چلی جانی تو باہر آ جانا۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ اپنی والدہ کو سمجھاتے رہے۔ ان کا ایک ہی اعلان تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر دو، لیکن وہ اپنی والدہ کو سمجھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ تیسرے دن بے ہوشی کی حالت ہوئی، اٹھایا، چھاؤں میں کیا، پانی پلایا، ہوش آئی تو ماں نے وہی کہا کہ میں تو روزانہ اسی طرح کرتی رہوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار نہیں کرتا، ان کے کلمے کا انکار نہیں کرتا۔ یہ آپ کی اور میرے لیے یہ معیار ہے۔ یہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو اگر یہ معیار سکھا دیا تو ہمیں پھر گلی بازاروں میں 12 ربیع الاول کو اپنی محبت کا دعویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جو ہے محبت کا دعویٰ کرنا اور اسے پیدائش کہنا، پھر یہ چیزیں ہمارے لیے بے مقصد ہو جائیں گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اماں جی، آپ دھوپ میں بیٹھے یا چھاؤں میں بیٹھے، آپ اس ضد کو چھوڑ دیں۔ یہ صحیح الفاظ ہیں، آپ جیسی 100 مائیں میں نبی علیہ السلام کے اوپر بھی قربان کر دوں تو اس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسی 100 مائیں ہوں اور میں ایک ایک کر کے نبی علیہ السلام کی محبت پر قربان کرتا رہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔
سب چیز قربان کر دوں گا، نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہرقل نے یہ بات کی تھی ابو سفیان سے، مختلف سوالات کے اندر یہ ایک سوال تھا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ کہ جس نبی کا تم ذکر کرتے ہو، جب کوئی اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے کیا کبھی مرتد ہوا ہے اس سے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ان کی کھالیں اتار کر رکھ دی ہیں، ہم نے ان پر ہر طرح کا وہ ظلم و ستم کیا ہے، ان پر ہر طرح کا ٹارچ کیا ہے، مالی کیا ہے، جسمانی کیا ہے، لیکن جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ہرقل نے یہ بات کہی تھی، جو کہ عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سچے نبی ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معیار ہے، ہم نے اس معیار کو دیکھنا ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے بارے میں ہے، کیونکہ بہت سی روایات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے 9 کے متعلق بہت زیادہ مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور رہی بات وفات کی، تو بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب میری اور آپ کا جو محبت کا معیار ہے، ہم اس سمجھ سے بالکل قاصر ہو چکے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہے کیا، اور حالانکہ جو ایک خاص مسلک جو ہے اس بات کو اس بات کی جو ہے وہ بہت زیادہ ترویج کر رہا ہے، ان کے جو خود علماء ہیں سب سے بڑے، جن کو وہ سب سے زیادہ جن کی پیروی کرتے ہیں، احمد رضا صاحب، ان کی فتاوی رضویہ کے اندر 26 نمبر جلد ہے، 411 سے لے کر 418 تک صفحہ، ابھی اردو میں بھی مل جاتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر 8 ربیع الاول پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول وفات لکھی ہے، وصال لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے یہ دن وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن اسے کس طرح جشن میں اس بدعت کو کنورٹ کیا گیا، کس طرح یہ معاملات چلے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے، اگر ایک مثال ہے یہ دن ہو بھی پیدائش کا، تو کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح منانے کا طریقہ بتایا ہے جو کیا جا رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں اپنا لے، اور کل اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے اوپر ہماری زندگی گزرے۔ یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل بنیاد ہے، یہی وہ محبت ہے جو قبر میں ہمارے لیے روشنی بنے گی، جو حشر میں ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گی۔ یہی وہ محبت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک بانک نشہدک انت لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ آج جو کوئی غم لے کر آیا ہے اس کے غموں کو دور کر دے، اللہ جو تکلیفیں لے کر بیٹھا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے اللہ کریم جو گھریلو بیرونی کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کریم اس کی دور فرما دے۔ اللہ جو حلال رزق کی طرف سے پریشان ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ حلال رزق ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ حرام سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے رب ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعائیں سننے والے رب ہماری التجاؤں کو بھی سن لے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں مدد کرنے والے رب ہماری بھی مدد فرما دے۔ اے اللہ کریم ہماری مدد فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔